بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اب واضح ہو گیا، جو بے نمازی میں اس کو اس نمازی سے بہتر سمجھتا، کیونکہ اللہ سے دور نہیں ہو رہا۔ تم تو نماز ہی پڑھو، اللہ سے دور بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو نماز کو اللہ کے بندے نماز کی طرح ہی پڑھو، منمانی نہیں کرنی ہے نماز میں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ دلوک کیا ہے؟ جب تھوڑا آگے بڑھ جاتے، ایک ترجمہ میں کیا دیا؟ زوال کے بعد۔ عربی لفظ میں دلوک یعنی تھوڑا آگے جانا۔ سورج جب آسمان بالکل سینٹر میں ہے، تھوڑا آگے جب بڑھ گیا مغرب کی طرف، یہ ہے دلک الشمس، یعنی تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نماز کی اوقات فٹ کیا، نماز کے اوقات بتا دیا۔ باقی حدیث سے لیں گے تفصیل، لیکن آیات جو مختصر ہے اس میں لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو، سورج آفتاب آسمان سے تھوڑا غروب کی طرف جب جائیں گے ظہر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عصر کا وقت ہے، مغرب ہے، عشاء، یہ سب یہی ایک لفظ میں مل رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی، دلوک شمس سے لے کر، یعنی تھا دلوک شمس سے تھا غروب غسق اللیل تک۔ تو ظہر اور عصر دلوک الشمس میں آ گیا، مغرب اور عشاء غسق اللیل میں آ گیا۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں، بلکہ جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز ٹائم پر پڑھ کے دکھایا۔ پہلے دن ابتدائی وقت میں پڑھ کے دکھایا، دوسرے دن آ کے یہی نماز آخری وقت پر پڑھ کے دکھایا۔ قل ما بین ھذا و ھذا وقت، ان دونوں کے درمیان ہے وقت ہے۔ اب لدلوک الشمس الی غسق اللیل، چار نماز میں فجر کہاں گیا؟ فجر اس میں ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے فجر کی نماز غسق اللیل میں نہیں ہوتا۔ کب ہوتی ہیں؟ عند بزوغ الفجر، جب روشنی پھیل جائے گی، صبح صادق نظر آئے گی، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، تھوڑی دیر بعد، گھنٹہ سوا گھنٹہ کے بعد کیا ہوگا؟ سورج نکلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے غسق اللیل میں نہیں ہے، روشنی بھی پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ کا اس لفظ میں شامل نہیں کیا، لدلوک الشمس الی غسق، اس میں شامل نہیں کیا۔ تو جب اس آیات میں ظہر کی نماز پہلی، اس کا مطلب اللہ کے رسول بھی پہلے نماز جو ادا کیا وہ ظہر کی نماز ہے۔ کیوں؟ نماز فرض کی اللہ نے کہاں؟ معراج میں۔ معراج میں واپس آ کے جب کفار مکہ سے بحث مباحثہ ہونے کے بعد ظہر کے وقت جب آ گیا، پہلی نماز اللہ کے رسول نے ادا کیا۔ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز۔ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے ظہر کی نماز میں، کیا ہے؟ قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ بھی ظہر کی نماز میں، مدینہ منورہ میں۔ آج تک وہ مسجد ہم دیکھتے ہیں جس کا نام ہے مسجد القبلتین، دو قبلے والی مسجد ہے، وہ بھی ظہر کی نماز میں تھی۔ اب فجر کے بارے میں سوال، صلاۃ الفجر کہنے کی بجائے اللہ نے کہا وقرآن الفجر، وجہ
وہ مبارک وقت ہے جس میں فرشتے آتے ہیں اور تبدیلی ہوتی ہیں، اس لیے کانا مشہودہ کہا۔ پر وہ یہ وقت ہے جب لوگ سو رہے ہیں سکون سے، بالکل سناٹا، آپ اور آپ کے اللہ کے سوا درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے وہ قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ کہاں سے ملیں گے؟ یا ایھا المزمل، آخر ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ناشئۃ اللیل، آپ رات کو اٹھ کے جب قرآن پڑھتے ہیں یہ قلب میں بہت مضبوط سے ڈال جاتا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور ہم حفاظ جو ہے، ہمارا ذاتی تجربہ ہے، تہجد میں جب ہم قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں اس قدر برکت اس میں ہے، برکت مل جاتے ہیں۔ آپ دنوں میں کسی، یا تو رات میں ہو بیٹھ کر ہم 3 پارہ بھی پڑھیں گے، لیکن تہجد یا نماز میں 1 پارہ پڑھتے ہیں، ان 3 سے زیادہ بابرکت سینوں میں لگ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکمت ہے، ان کی وعدہ ہے بھائی۔ تو اس لیے تہجد میں پڑھنے کی بات کچھ اور ہے، عام جگہ بیٹھ کر پڑھنے کی بات کچھ اور ہے۔ تو اس لیے یہاں بولا نہیں، وہ قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فجر کہہ دیا واضح ہو گیا فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ تو وصلاۃ الفجر کہنے کے بجائے اللہ نے قرآن الفجر کہا، یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فجر کی نماز جب پڑھیں گے وہاں قرآن کی زیادہ اہتمام کرنی ہے۔ اس لیے فجر اگر عام وقتوں میں ہم 5 آیات پڑھتے ہیں یا 10 آیات پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں 50 آیات پڑھو، یہ اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وصلاۃ الفجر کہنے کے بجائے کیا کہا؟ قرآن الفجر، یعنی فجر کے وقت آپ صرف نماز ادا نہیں کرنی ہے، آپ کو قرآن کے اہتمام بھی کرنی ہے۔ تو اس لفظ سے تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں وہ قرآن الفجر، کیوں؟ اس لیے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت آپ جو تلاوت کریں گے وہاں فرشتے آ کے سنتے ہیں، جبکہ فرشتے کو پر نماز فرض نہیں ہے، پھر بھی وہ آ کے سنتے ہیں، آپ کے قراءت سن کے مزہ لیتے ہیں۔ تو جو آپ کے اوپر فرض ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ خود سوچیں، میں نہیں بتاؤں۔ اچھا، پھر کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، ہجود عربی میں کہتے ہیں نیند سے جاگنا، ہجود۔ فتہجد یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو کے اٹھے۔ ترجمہ میں کیا ہے؟ تہجد زیادہ بات ہے، تہجد پڑھیں، زیادہ بات ہے، نہیں تہجد وہ نافلہ ہے، اچھا تہجد پڑھیں، یعنی سو کے اٹھنے کی بات نہیں ہے۔ چلو ٹھیک، آگے کہہ دیا نا رات کو، رات کو تہجد پڑھو، رات کو تہجد پڑھو، اس کا مطلب سونے کی ضرورت نہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن تہجد کا مطلب عربی الفاظ میں سو کے اٹھنے کو کہتے ہیں۔ حجد الرجل یعنی سو کے اٹھ گیا، ٹھیک، وہ زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ نیند کی مزہ چھوڑ کے اٹھنا ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہے، اس لیے وہ شرط آ گیا اس میں، لیکن فرض نہیں ہے، اتنی آسانی تو ہے۔ آپ بہتری چاہتے ہیں، فضیلت چاہتے ہیں، سو کے اٹھے، اور اگر آپ سمجھتے میں سو جاؤں گا تو جاگ نہیں سکوں گا، چلو مت سو، پڑھ لو، کم از کم پڑھ تو لو، یہ گنجائش ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، نافلہ یعنی زیادہ، ٹھیک، آپ کے اوپر اللہ نے جو فرض کیا وہ فرض ادا کر کے
اسی قسم کی عبادت میں اور مزید اضافہ کرنا، جس کا اصل موجود ہے قرآن میں، اسی میں مزید کرنا ہے، اپنے مرضی سے کوئی نیا عبادت ایجاد نہیں کرنی۔ جو اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے جو عبادت، جو کام نہیں کی، ہم بھی کر نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا دین میں روزہ ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، ہمارا دین میں جو ہے اس میں جتنا مرضی اضافہ کرو۔ کیوں؟ محسن بننے کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات سے واضح ہو رہا اللہ کے رسول پر فرض ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ آپ عشاء پڑھ کے جا کے آرام سے سو گیا، خراٹے نہیں، فجر کے اذان سن کے اٹھ گیا، مسجد جا کے فجر کی نماز پڑھ لیا، گناہ گار تو نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے رسول کے لیے یہ نہیں ہے، ان کے لیے فرض ہے۔ ایک تو یہ ہے آیات فرض کے دلیل، اور یا ایھا المزمل قم اللیل ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات میں آپ کے ذہن شفاف ہے، سینہ کشادہ ہے، جو پر تو اشد وطئا واقوم قیلا۔ کیوں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے رات سے غنیمت حاصل کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر فرض ہے، آپ کے اوپر اللہ نے فرض نہیں کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر فرض ہوتا تو مجبوراً پڑھتے ہیں، جب فرض نہیں ہے اور خوشی سے پڑھ رہے ہیں، اللہ زیادہ خوش نہیں ہوگا اس پر کہ میرے بندہ پر میں نے فرض نہیں کیا، لیکن میرے نبی کی محبت میں، ان کی اتباع میں وہ بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی شان اور عظمت! رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والے کی شان، شوکت، عظمت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہا عسیٰ ان یبعثک۔ تو عشاء پڑھ کے سو گیا، فجر پڑھ کے اٹھ گیا، کچھ حرج نہیں ہے، لیکن آپ محسن کس طرح بنیں گے؟ محسن کی کچھ الگ مقام ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ان اللہ مع المحسنین، محسن کے ساتھ اللہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقین قیامت کے دن جنات میں، انہار میں، عیون جمع عین، نہر، آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ نے جو دیا اس سے خوش ہے۔ یہ اللہ کیوں دیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ اتنی نعمت کیوں عطا کیا آپ نے؟ آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ نے جو دیا اس پر خوش ہے، خوش سے زیادہ خوش ہے۔ تو سوال تو پیدا ہوگا، یا اللہ کیا کر کے آگے انہوں نے جو اس قدر نعمت ملی؟ جواب کیا ملتے ہیں؟ کانوا قبل ذلك محسنین، دنیا میں یہ لوگ محسن تھے۔ یا اللہ محسن کس طرح بنیں گے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے تھے یہ لوگ۔ میری محبت میں وہ اس کو سونے میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک میرے سامنے آ کے کھڑے نہیں ہوتا، مزہ اسی میں ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جنوب اس کو کہتے ہیں، آپ نیند میں جب کھروٹ بدلتے ہیں تو وہ ایک جنب سے دوسرا، اس کو کہتے ہیں جنب۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مضاجع بستر سے الگ رہ جاتا۔ کیوں؟ محسن بن رہا۔ اسی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن بنانے کے لیے یہ فرض کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، نافلہ بتا دیا جو آپ کی فرائض کے علاوہ، اور مزید عسیٰ اور تمنا میں کچھ فرق ہے۔ عسیٰ امید ہے نا، اردو میں امید کہیں گے، آپ ترجمہ ذرا دیکھ کے مجھے بتائیں۔ عسیٰ بعید نہیں، ہیں، بعید نہیں، عسیٰ امید ہے، امید ہے، لیکن تمنا کیا ہے؟ خواہش۔ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی،
لیکن عسا امید امکان ہے پوری ہونے، اس لیے وہ عربی شاعر کیا کہتے ہیں، الا لیت الشباب یعود یوما، لیت تمنا، الشباب جوانی، یعود لوٹ کر آتے، یومن ایک دن، لأخبرہ بما فعل المشیب، تاکہ میں ان کو بتا سکوں بڑھاپا نے مجھے میرے کیا حال کر دیا، کاش میرے جوانی واپس لوٹ کر آ جاتی، میں ان کو بتا دیتا بڑھاپا میرے کیا حال کر دیا۔ الا لیت الشباب یعود یوما لیخبرہ بما فعل المشیب، یا کبھی ہوگا اس طرح اس کی جوانی لوٹ کر آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو یہ تمنا ممکن نہیں ہے حاصل ہونے کی، لیکن عسا امید حاصل ہونے کی امکان ہے۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگ لیا اور آپ نے مجھے امید دلایا، ہاں عسا ان اعطیک، ہاں ممکن ہے میں آپ کو دوں گا، کچھ بن گیا، اب دے گا نہیں الگ بات ہے، ہاں میں جانتا ہوں یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کنجوس بھی نہیں ہے، بہت باوفا ہے، تو یہاں اعصاب مضبوط ہو گئے میرا، ٹھیک۔ لیکن وہ تغیرات تبدلات کے میں آ جاتے ہیں، بیمار پڑ گیا، کچھ ہو گیا، آپ کا وہ کام نہیں کر سکا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن عصا یہاں پورا نہیں ہو، یا نہیں سمجھ میں آ گیا؟ جب عصا جب اللہ کی طرف سے سنیں گے، نہ تو وہ بیمار پڑے گا نہ وہ مرے گا۔ وہ اگر عصا کہا سمجھو 100 میں 1000% آپ کا کام ہو گیا، یقیناً ہو گیا۔ اس لیے اس آیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عصا، امید، ان یبعثک ربک، تمہارا رب آپ کو یبعث کیا کہا؟ مقاما محمودا، آپ جو تہجد پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ مقام ہم عطا کریں گے۔ محمود کا مطلب ترجمہ کیا ہے؟ اس کا نام محمود، اس میں محمود ہی رکھا ہوا ہے، مقام محمود۔ دیکھو ایک حامد ہے، حمد تعریف کرنے والا، ایک محمود ہے تعریف جس کی ہم کر رہے ہیں، صاحب تعریف، یہاں محمود ہے یعنی صاحب تعریف خود، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب کون کر رہا ہے؟ آیات میں واضح نہیں ہے، جب واضح نہیں ہے اب اپنے عقل استعمال کرو۔ سب سے پہلے اللہ ان کی تعریف کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کریں گے، فرشتے کریں گے، انبیاء اور رسول سب کریں گے، پھر سارے مومنین کریں گے۔ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کریں گے؟ تو یہ ہے محمود۔ اگر آپ کے ترجمہ میں واضح نہیں، میرے غلطی نہیں ہے، ٹھیک۔ ایک تو حمد ہے تعریف، ایک حامد ہے تعریف کرنے والا، ایک محمود ہے تعریف ملنے والے، تعریف کے قابل۔ اچھا، عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے مقام محمود شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا جب مؤذن اذان دیتے ہیں قولوا کما یقول المؤذن، مؤذن جو الفاظ دہرا رہے ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ دہرائیں۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ الوسیلۃ والفضیلہ، میرے لیے وہ مقام مانگو، ٹھیک۔ کیوں؟ اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ المقام المحمود۔ مقام محمود سفارش کی قائل ہے۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یہ دعا کی فوائد محمد سے زیادہ ہمارے لیے ہے۔ کیوں؟ سفارش کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ شہداء ہے، علماء ہیں، حفاظ ہے، وہ اپنی جگہ پر، وہ بعد میں ہے۔ لیکن میدان حشر کے عذاب سہ نہیں سکیں گے یہ لوگ، یہاں تک تمنا کریں گے اگر جہنم میں جانا ہے تو جہنم میں پھینک دیتے، اس سے بہتر ہوتا، اس قدر عذاب محشر کی۔ اب لوگ جائیں گے
آدم علیہ السلام کے پاس، ہم انت ابو البشر، تم سارے بشر کے باپ ہو، ہمارا لیے کچھ سفارش کر رہے اللہ سے کہ ہمیں اس سے نجات دلائے۔ تو آدم کیا جواب دیں گے پتہ ہے نا؟ ارے میں تو ایک معصیت کر کے پچھتا رہا ہوں، اللہ نے مجھے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں قریب تو بہت دور کی، میں تو جا کے کھا بھی لیا بھائی۔ اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ثواب میں کیا جواب، میں تو خود خائف ہوں۔ خائف کا مطلب میں خوف زدہ ہم، ڈر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، اے ابراہیم آپ سارا انبیاء کے باپ ہیں، ہمارے لیے کچھ سفارش کرو کہ کچھ ایک میزان تو رکھ دے۔ اتنی سفارش چاہ رہے، میزان، میزان کا مطلب ترازو، کہ جنت میں جانا یا جو تو فیصلہ تو ہو جائے۔ تو آدم تو جواب دے دیے میرا کام نہیں۔ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ارے میں نے تو دنیا میں جھوٹ بول کے آیا تھا، سارے بتوں کو توڑ کے ٹکڑا ٹکڑا کر کے رکھ دیا۔ جب قوم واپس میلے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کس نے کیا یہ کام، ہمارا بتوں کو کس نے توڑ دیا، میں مجھ سے جب پوچھا میں نے کہا یہ بڑا کو نہیں توڑا تھا اس نے، جو سب سے بڑا بت ہے نا اس کو چھوڑ دیا تھا حجت قائم کرنے کے لیے۔ انت فعلت هذا، سورہ انبیاء میں ہے، بآلہتنا یا ابراہیم، آپ نے یہ سارا انجام دیا دو پوتوں کو توڑ؟ بولا نہیں، بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑا دیکھ رہا نا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اگر میں توڑنے والا ہوتا اس کو کیوں زندہ چھوڑ دیتا؟ تو مجھے لگ رہا ہے یہ اس کا کام ہے، یہ سب کو مار کے راج کرنے کے لیے، اس کو اچھا نہیں لگا اس کے سامنے دوسرے کے سامنے سر جھکائیں گے آپ، اس لیے اس کا کام ہے۔ فسألوہم، پوچھ لو نا ان سے، ان کانوا ینطقون، تو وہ حیران، ہم کس طرح پوچھیں گے؟ قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو پتہ ہے یہ تو بول نہیں سکتے۔ اف لکم، کہا ابراہیم، وہ اف تیرے دماغ پر، جو بول بھی نہیں سکتے وہ الہ کیسا ہو گیا آپ کا، جو آپ کے اپنے دفاع نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم اس کی پوجا کر رہے ہو۔ تو یہ حجت قائم کرنے کے لیے ابراہیم نے یہ حرکت کیا تھا۔ اب اس دن فکر مند ہے، مجھ سے اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا میں کیا جواب دوں گا، میرا کام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، موسیٰ کہتے مصر میں ایک بندہ کو میں نے مار دیا تھا، میں نے قتل کیا تھا، ایک مکہ مار کے قتل کر دیا تھا، جان لیا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے مجھے، لوگوں نے مجھے اللہ کے بیٹا بنا دیا، مجھ سے سوال ہوگا میں کیا جواب دوں؟ واقعی سوال ہوا۔ اذ قال یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانک، میں کیوں کہوں گا؟ فکر مند ہے، یہ میرا کام نہیں، میں خود گناہ گار ہوں، مجھ سوال کریں کہ میرے پاس جواب نہیں، میں آپ کی کیا سفارش کروں گا؟ تو آخر کہاں جائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مانگیں گے تو کہیں گے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے سفارش کی مقام دیں گے، آ جاؤ۔ تو سجدے میں گر پڑیں گے، یہ نہیں سمجھو سفارش ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے سفارش کرنے والے میرے سامنے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت میرے ذہن میں ایسے تعریف حمد ثنا ڈال دیں گے، مجھے ابھی کچھ بھی نہیں پتا، وہ میں حمد ثنا پڑھتے جاؤں گا، کتنا تک نہیں بتایا، یہاں تک اللہ تعالیٰ کہیں گے قم یا محمد، اے محمد، قم کا مطلب اٹھ جاؤ، ارفع رأسک، اپنے سر اٹھاؤ، واسأل، سوال کرو، واشفع، تشفع، جس کے لیے سفارش کرنی ہے، کیا سفارش کرنی ہے کر، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مقام محمود، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ رات کو تہجد پڑھے تاکہ میں آپ کو مقام محمود دوں۔ تو یہاں محمود کہاں سے آ گیا؟ جب وہ سفارش کر رہے ہیں، جتنے لوگ پریشان ایک ایک نبی کی در پر جا رہے ہیں، یہاں حل مل گیا ہے تو حمد نہیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ہماری پریشانی دور کر دیا اللہ کے حکم سے، تو محمود ہو گیا نا۔
دنیا میں بھی محمود ہے اللہ سے، نبی انبیاء سے، فرشتوں، آخرت میں بھی محمود ہے۔ اس لیے کہا رب عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق۔ ساتھ یہ بھی کہے، اللہ تعالیٰ سکھا رہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ کہیں داخل ہوں گے، کسی شہر میں، بستی میں، قریہ، کسی گھر میں، یہ کہہ کے داخل ہو جاؤ، ربی ادخلنی مدخل صدق، جس دخول میں صداقت ہے، خلوص ہے، امانت ہے، فائدہ ہے، نصیحت ہے، وہ مانگنا ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق، مثلا میں آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، نیت کچھ نصیحت کر کے آپ کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے، ساتھ ساتھ مجھے بھی اجر ملنے کے لیے۔ میاں بیوی میں کچھ رنجش ہے، میں اس نیت سے داخل ہو رہا ہوں کہ میرے اس حکمت سے اللہ نے مجھے حکمت جو عطا فرمایا، اس کو استعمال کر کے دونوں کے درمیان میں صلح کرا دوں گا، ملا دوں گا۔ یہ ہے صدق۔ ہر وہ جس صدق مقصد لے کے جہاں آپ داخل ہوں گے، آپ کامیاب رہیں گے۔ اور اخرجنی مخرج صدق، اور جب وہاں سے نکلوں گا اس وقت بھی نکلنا میری نیت میں صداقت ہو، خلوص ہو، فتور نہ ہو۔ مثلا ہم لوگ بڑے بڑے سپر مارکیٹ دیکھتے ہیں، 3-4 لفنگے آتے ہیں کار میں، بہت اسپیشل کار لے کے آتے ہیں تاکہ لڑکیوں کو متوجہ کر سکیں۔ ہم نے سنا کہ لڑکی جب خوبصورت کار دیکھتی ہیں وہ خود چل کے آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کتنی صداقت ہے، ٹھیک ہے؟ بولا شخصیت کے سے زیادہ اس کی کار دیکھتے ہیں۔ اگر نیا ماڈل کا کار ہے، 50-70 لاکھ کی کار ہے، وہ خود آ کے ملنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب یہ لوگ سپر مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں کس نیت سے؟ ان لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے۔ یہ مدخل صدق نہیں ہے۔ مدخل صدق عکس کیا وہ بتا رہا ہوں، تم بری نیت سے داخل ہو گیا، گناہ لے کے آ رہے ہیں، کچھ کما کر نہیں آ رہے، نیکی نہیں کر کے آ رہے۔ یہ ہے وہ ادخلنی مدخل صدق، وہ اخرجنی مخرج صدق۔ تو وہاں اندر جا کے چھیڑ تو لیا، ایک کو پھنسا لیا، وہ باہر آ کے وہ گاڑی دیکھا، وہ میری گاڑی، جا وہاں جا کے بیٹھ کو میں آ رہا ہوں، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ مخرجہ صدق نہیں ہے، کذب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تربیت دے رہے ہیں کہ تمہارا گھر میں بھی داخل ہونا نیکی کما سکتے ہو، آپ کے دوست کے گھر میں داخل ہونا، مارکیٹ میں داخل ہونا، کہیں بھی داخل، آپ کی نیت کے اوپر۔ نیت کو درست کریں گے، عبادت کریں گے، نیکی لے کے آئیں گے۔ نیت کو خبیث کر دیں گے تو خبیث کو خباثتیں ملیں گے، اور کیا ملیں گے۔ اس لیے کہا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي، وَاجْعَلْ لِي کا مطلب میرے لیے بنا دے کیا؟ سلطان، سلطان طاقت۔ تو طاقت دو قسم کی، یا تو باتوں سے اس کو قائل کر لیں گے، آپ کی طرف متوجہ کریں، مائل کریں گے، ہاں کہیں گے، قائل کیا، یا تلوار اٹھا کے مار، آپ کے آج کل تلوار، یہ ایسا غلط کیا، ایسا کرنا پڑے گا، پسٹل پکڑ کے۔ یہ دو طاقت ہے، ایک ذہن سازی، ایک اچھا۔ تو رب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جب کہا یہ میرے سنت ہے، سنت اللہ ولن تجد، ابھی پڑھ چکے ہیں نا، یہ اللہ کے سنت ہے۔ جب اللہ کے سنت ہے تو میرے اس دعویٰ کے مقابلے میں بہت ظالم لوگ کی کھڑے ہوں گے، اور ایسا بھی ہوا، تو ان کے مقابلے کس طرح کروں گا؟ یا اللہ تو مجھے طاقت عطا فرما، وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا، وہ طاقت جس
تو استعمال کر کے میں کامیابی حاصل کر سکوں گا. یہ نصیر ہے. نصیر کی ترجمہ کیا کہا؟ مددگار. وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ وَاجْعَلْ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وہ طاقت جو میرے مددگار ہو. وہ بھی خاص اللہ کی طرف سے. ظاہر بات ہے من لدنک، تم اپنے طرف سے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ. ٹائم ہے ایک تھوڑا سا اس لیے لے رہا ہوں. اور کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء الحق وزهق الباطل. اس کا مطلب فتح مکہ بہت قریب نظر آ رہا. جب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے قل، کہو جاء الحق، کب کہیں گے؟ فتح مکہ میں یہی کہہ کے تو سارے بتوں کو چھوڑ رہے تھے. 360 بت ہیں. صحابہ کرام اور بلال تو بڑے خوش ہو کے چھوڑ رہے تھے. یہاں بت گرا رہا، یہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل. جاء الحق وزهق الباطل. یہ ورد پڑھتا جا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا وقل، اور محمد نہیں کہے گا، لیکن کہنے کی نوبت کب آیا؟ فتح مکہ. ٹھیک ہے. پھر دیکھو آیات، جئنا بالحق بھی نہیں کہا، جاء حق خود آ گئی. یعنی حق کو کسی کو کھیل کے کھینچ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. حق بہت طاقتور ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تمہارا جانے کے ٹائم ہو گیا، وہ خوش ہو کے لپک کے آ جائیں گے. اس لیے آیات کہتے ہیں قل جاء، آ گیا حق، کسی کو لانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور باطل بھی اسی طرح جب حق کو دیکھ رہا ہے، اب وہاں کتنا گنجائش ہے نہیں رہنے کے لیے، دب کے رہنے کے لیے. حق کے سامنے کون باطل رہ سکتے ہیں؟ وہ بھی خود بھاگ گیا. جاء وزهق. زہقہ کیا کہا ترجمہ میں؟ آپ مٹ گیا. جب حق آ گیا تو حق کے سامنے باطل ٹہر نہیں سکتے ہیں، اس لیے وہ خود ہی بھاگ گیا، ادھر مٹ گئے. وزهق الباطل. کیوں؟ ان الباطل کان زہوقا. کیونکہ باطل کا کام ہے حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. کہاں حق کہاں باطل بھائی. ٹھیک ہے نا. ہم جب جنگ لڑتے ہیں وہاں بھی دیکھتے حق اور حق کے درمیان کبھی جنگ نہیں ہو سکتا. اب کبھی مومن آپس میں جنگ لڑیں گے عقیدہ کی وجہ سے؟ بھائی تم بھی مومن ہے میں بھی مومن، کس بات پر لڑیں گے ہم؟ لیکن حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوتا ہے، اور باطل کے درمیان جنگ ہو سکتا ہے. باطل مقابل باطل. ایک ڈاکو کے گروہ ہی دوسرا ڈاکو کے گروہ آپس میں لڑتے ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے تم ادھر کیوں آگے. باطل سے لڑیں گے. اور حق اور باطل جب لڑتے ہیں وہاں جلدی وہ جنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ حق اعلیٰ ہے باطل کو. لیکن وہ جنگ زیادہ ٹائم لے جو باطل اور باطل کے مقابلے میں. یہاں تو حق اور باطل، اللہ نے حق کو غالب کر دیا، باطل کو وہاں دونوں باطل ہے. نہ تیرے ساتھ اللہ ہے نہ تیرے ساتھ اللہ ہے. تمہارے ساتھ شیطان، تو آپ شیطان جتنا لڑا سکتے لڑتے رہیں گے. اب یہ زہوق میں اہل مکہ بھی فائدہ حاصل کیا نہیں کیا؟ ٹھیک. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفتوحین کو بلاتے ہیں، کفار مکہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کر مجبور کیا، ان کو بلاتے ہیں، دشمن ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماذا ترونا، تم کیا دیکھتے ہو، تمہارا کیا سوچ رہے ہو؟ انی فاعل بکم، آج میں تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں گا. یاد ہے مجھے کس طرح بھگا دیا تھا غار ثور میں چھپ کے 3 دن، کتنی پریشانی اٹھا کے گیا. میں نے کیا غلطی کیا تھا؟ میرے شہر ہے، میں یہاں پیدا ہوا ہوں.
وہاں سے نکال دیا. کیا غلطی کیا تھا میں نے؟ کون سے دشمنی لیا تھا؟ آج کیا کروں گا تم لوگوں کے ساتھ؟ اگر کوئی اور ہوتا کیا کہتے ہیں؟ سب سے بدلہ لیتے. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اخ کریم، آپ بہت کریم بھائی ہو. وابن اخ کریم، اور بہت کریم بھائی کے بیٹا. بولا اذهبوا، اذهبوا کا مطلب جاؤ، انتم الطلقاء، آزاد ہو تم. انک لعلی خلق عظیم. تو جاء الحق وزاق الباطل میں اہل مکہ کو بھی فائدہ پہنچ گیا نا بھائی. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.